آج کل جو معاشرے میں شادی ہو رہی ہے جی جی اور جہیز تو ویسے حرام ہے جس کو ڈوری بولتے ہیں، جی جی بالکل لیکن لوگ نے جس طرح سے کہا نہیں گیا ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں شراب کو الگ طریقے سے حلال کر کے پینا چالو کر دیں گے، اسی جی طرح سے جہیز کو بھی لوگ الگ طریقے سے لے رہے ہیں اور کہہ رہا ہے جہیز نہیں ہے۔ اس پہ کیا رائے ہے؟ مجھے نہیں سمجھ ہے کہ کیسے بھائی لوگ جہیز لے رہے شادی کا تو پوچھے نہیں، بہت طریقہ نکال لیا آج کل جہیز کا، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو جہیز ہے ہی نہیں ہے۔ ہیں جیسے جیسے کہ ایک ٹائم تھا اور ابھی بھی ایسا ہے نا، مطلب لیکن ایک ٹائم میں بہت زیادہ تھے، فیمس تھا جہیز کے نام سے، کہ اب کسی کے یہاں کوئی رشتہ لے کر گیا، لڑکا لڑکی پسند آ گیا تو پھر جہیز مانگا جاتا تھا کہ ہم اپنے لڑکے کے نہیں، لیے۔ جہیز کہتے کس کو ہے؟ آپ کہہ رہے ہو جہیز جہیز یہ مانگنے ہوتا، کا، ڈیمانڈ کو جہیز ہاں کہتے ہیں نا؟ ڈیمانڈ کو جہیز ہوتا ہے کہ تو اگر کوئی شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے جی تو جہیز ہی ہوا نا، کسی ہاں کو جہیز ہے بھائی، چاہے وہ پیسے مانگ لے یا کار مانگ لے، بائک مانگ لے، جو بھی مانگ لے، ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ مانگ لے، ہاں، ایک پلیٹ ہی کیوں نہ ڈیمانڈ کو مانگ لے، جہیز کہتے ہیں۔ ڈیمانڈ جہیز ہوتا ہے۔ اوکے، تو مطلب کیا ہے، ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم اتنا 1 لاکھ لیں گے، 50,000 لیں گے، اپنا مطلب ایک اپنا حیثیت کے مطابق ہاں، یہ چلتا تھا۔ ابھی کیا چلتا ہے، کوئی لوگوں میں مطلب کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو ڈائریکٹ بولتے ہیں ہم کو ایک کار چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، 1 لاکھ چاہیے، جو بھی۔ اور بعض لوگوں میں یہ نیت ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، خیالات کہ نہیں ہم تو شادی کریں گے اپنے لڑکے کو، یا ہم شادی کریں گے تو ہم جہیز نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب رشتے کے لیے جب گئے وہاں، ٹھیک ہے بھائی لڑکا لڑکی پسند آ گیا جو بھی، اوکے، تو اب ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارا کوئی مانگ نہیں ہے، اچھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اچھا، بس ہمارے لڑکے کو ایک بائک دے دیجیے گا، بلیٹ دے دیجیے گا، ٹی وی ایس دے دیجیے گا، یہ پھر ڈیمانڈ ہاں نہیں ہے سنو، نا؟ پہلے مطلب پلسر دے دیجیے گا، سنیے ٹھیک ہے، چلے بھی نہیں تو کار دے دیجیے گا، نہیں تو پھر ہمارے بیٹا کے لیے اتنا 1-2 کٹھا زمین لکھ جہیز دیجیے ہوا گا، کیا؟ ڈیمانڈ ٹھیک کر ہے رہا ہے نا؟ نا، ہاں پھر وہی جہیز ہو گیا نا پھر وہ تو اب یہی ہے نا، اب جہیز کا طریقہ دیکھیں، لیکن سامنے والا کیا بول رہا ہے، نہیں یہ جہیز تو نہیں ہے، کیا ہے؟ پھر ڈیمانڈ کر پتہ نہیں وہ اسے کیا نظر آ رہا ہے، تو جہالت دیکھیے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہاں جہیز نہیں ہے، پھر ہے کیا وہ؟ بہت لوگ تو ہے جو جہیز کا نام کھول کے بولتے ہیں کہ ہم کو اتنا چاہیے، اور بہت لوگ کا دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو یہ جہیز تھوڑی ہے، بس بولیں گے کہ نہیں ہم کو کوئی جہیز نہیں چاہیے، مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب جو کیش میں پیسہ لیں گے وہی جہیز ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ بولے کہ نہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے، بس ایک گاڑی دے صرف دیجیے گا، پیسے جو ہاں جی، کیش لیں گے اسی کو جہیز مانے، ہاں باقی سامان ہے، کوئی ڈیمانڈ گاڑی واڑی مانگ کر رہے لیا اس تو وہ کی جہیز نہیں مانے۔ ہوتا۔ یعنی تو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، لوگوں کو بات تو بتانا یہ برابری ہے۔ چاہتے ہیں کہ اپنے طرف سے ایک پلیٹ بھی ہم ڈیمانڈ کر لیے کہ ہم کو ایک پلیٹ چاہیے تو وہ جہیز میں آئے گا، اور وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جسے جہیز نہیں لینا ہے اور واقعی میں جہیز کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جان لے کہ اگر کسی کے یہاں رشتہ لینے جائے لوگ تو واقعی میں بولو کہ ہم کو جہیز کا ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف لڑکی چاہیے، لڑکی پسند آ گئی، بھائی 2 آدمی سے 4 آدمی سے 10 آدمی سے آئیں گے، نکاح پڑھ کے لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ کچھ ایڈ کروں میں؟ کر سکتے ہیں میں کیا ایڈ کروں گا؟ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شادی کے 3 معیار ہوتے ہیں، جی 3 محور ہیں۔ پہلا ہے حسب و نسب، حسب و نسب، بالکل دوسرا ہے خاندان مالدار، یہ بڑا اس قبیلے کا ہے، خاندان ہو، بڑا نام والا ہے، اور تیسرا ہے دینداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم حسب و نسب، خاندان مالدار، خوبصورتی چھوڑو اور دینداری کو ترجیح دو۔ جی بالکل شادی میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دینداری کو ترجیح دو۔ جی آج معاشرہ اس چیز کو چھوڑے بیٹھا ہے، حتیٰ کہ دیندار گھرانہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کے لیے مالدار خاندان اور خوبصورتی والا کام ڈھونڈ رہا ہے، بالکل دیندار گھرانہ ہونے کے باوجود۔ میں نہیں کر رہا ہوں، جاہل تو جاہل ہے، ایک دیندار نہیں، اس کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن ایک ملا مولوی دیندار علم والا وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے چاہ رہا ہے کہ کوئی مالدار خاندان خوبصورت مل جائے، اور بیٹی کے لیے چاہ رہا ہے کہ کوئی مالدار شوہر یا خاندان مل جائے۔ دینداری نہیں دیکھ رہا ہے، 99% لوگ دینداری نہیں چوز کر رہا ہے۔ نہیں دیکھا جاتا، آج کے معاشرے میں 99% لوگ دینداری چوز نہیں کر رہا ہے، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور خرابی یہیں سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر دیندار چوز کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ بندہ جہیز نہیں مانگنے والا ہے۔ الحمدللہ مجھے جہاں تک گارنٹی ہے، اگر دینداری چوز کیا، لڑکے دیندار ہیں جی جی تو جہیز نہیں مانگنے والا، اللہ کا خوف ہے اس کے اندر، جہیز نہیں مانگنے والا، خلاص مسئلہ یہی پہ آدھا حل ہو گیا۔ جی بالکل تو دینا تو ہمیں ہے نا لڑکی کو مہر، جی نان نفقہ کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں نا، بالکل، فرنیچر تک بھی نہیں لینا کہا گیا ہے، کچھ بھی نہیں لینا ہے، کوئی بلکہ ڈیمانڈ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو دینا ہے ہر چیز، لیکن آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا، پھر بھی کسی نے بنا ڈیمانڈ کی دے دیا، تحفہ تحائف
अलग मामला है। तोहफा अलग चीज आपके जुबान से डिमांड लफ्ज की चीज नहीं निकलना चाहिए कि मुझे बेटे को ये चाहिए, है। जी बिल्कुल। मुझे ये चाहिए। आप क्या कर रहे हो? उल्टा हमें मेहर देना है लड़की को, उसको मेहर अदा करना है उसके साथ गुजारने से पहले। जी जी या आप गरीब हो तो उससे टाइम वक्त ले लो, ये अलग माशरा गुंजाइश निकालो, लेकिन आपको पहले हाथ में थमाना है उसको पैसे। ये तेरा मेहर है, पैसा रख ले, जो उसको चाहना दे, जहां खर्च करना कर, तेरा पैसा है। तो हम आप आंख उठा के नजर उठा के मुआशरे में देख लो, 99% मुस्लिम हत्ता कि दीनदार इंक्लूडिंग दीनदार लोग अपने खानदान के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए दीनदार चूज, घराना दीनदारी चूज नहीं कर रहा है, जी, बल्कि बेटे के लिए चाह रहा है कि खूबसूरत लड़की आ जाए, मालदार लड़की आ जाए, और बेटी के लिए चाह रहा है कि खूबसूरत लड़का मिल जाए, मालदार लड़का मिल जाए। जी। ये हो रहा है। नहीं तो इसमें एक और शामिल है ना, बाज बड़े लोग ऐसे हैं कि गरीब की लड़की से शादी तो कर रहे हैं गरीब देख के कि चलो थोड़ा दीनदार है, गरीब है, अच्छी है, ठीक है, तो ये तो समझ के करते हैं, लेकिन फिर यानी कहीं ना कहीं पे लड़की वाले को बोझ डाला जाता है, एहसास दिलाया जाता है। हाँ एहसास मतलब आपने कमतर समझा जाता है कि आपने कुछ दिया नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब अभी से क्या बोला आप, ठीक है हमको कुछ मांग नहीं है, हमारा अल्लाह का दिया हुआ सब चीज़ है, बस आपकी लड़की चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या डिमांड किया जा रहा है? हमको पता है कि ठीक है लड़की हम गरीब, मतलब जहाँ से लड़की ला रहे हैं उसके माँ बाप उस लायक नहीं है, हाँ। तभी तो हमने कहा ना, अपना शराफत दिखाया कि हमको जहेज नहीं चाहिए, ठीक है बहरहाल, तो फिर हम नहीं, उसके एक और ऊपर टोकूंगा। आप जी। क्या गरीब देख के शराबत दिखाई? अगर अमीर होती तो लेते? नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बास को किसी को अपना तो थिंकिंग नहीं लेना है जी, ना। अपना थिंकिंग होता है बास को, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, बस मैं बता रहा हूँ, किसी का थिंकिंग ऐसा होता है कि नहीं हम जो है गरीब घर से ही लड़के लाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं लेना है, ऐसा है, और ऐसा कर रहे हैं कुछ, हमारा खुद आंखों का भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो सोच के कर लिया कि वो पता है उसको कि हम जिस घर में अपने लड़कियों को निकाह मतलब रिश्ते के लिए गए हैं वो हैसियत नहीं रखता उतना हमारे जैसा, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो चलो शादी कर लेते हैं, लड़की पसंद आ गया, कुछ नहीं, कुछ मांग नहीं है। अब यहाँ पे तो उसको ये समझना चाहिए कि जब हमें कुछ नहीं लेना है तो फिर हम कुछ ना कुछ बोझ क्यों डाल रहे हैं? अब बोझ क्या, किस टाइप? बोझ बताते हैं क्या, मैं बताना चाहता हूँ यही, बोझ ये डाला जाता है कि हम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या है हम बारात लेकर आएंगे अपने तरफ से, इतना बाराती लेकर आएंगे, क्या 150 बाराती लेंगे, हमारे तो बहुत लंबे लंबे परिवार है, हम चाहेंगे तो हमारे 500 बाराती हो जाएंगे, लेकिन हैसियत देख के उस लायक नहीं है, चलिए हमने आप अपने मेहरबानी करते हैं, फिर भी कम से कम 200 तो 150 तो बाराती आएंगे कम से कम, तो उतना का तो करना पड़ेगा आपको। भी तो डिमांड में है कि आपने डिमांड कर दिया ना, फिर भी वही कह रहे हैं कि आप कौन सा सुन्नत अपना रहे हैं, फिर तो वही हो गया, अल्लाह ने जैसे कुरान में पढ़ा फरमाता है कि जहाँ पे मतलब आपका मन के मुताबिक जो अच्छा लगता है उसे पकड़ते हो, और जो आपके मन के खिलाफ लगता है उसे छोड़ देते हो, तो ये किस तरह का है? वही बात है कि फिर और जब उसे टोका जाता है तो बोलता है कौन इतना आजकल करता है, भाई तो यहाँ पे तो आप मतलब फिर निकाह क्यों कर रहे हैं? आप मंदिर में चले कौन जाते की हैं, बात कर रहे हो? आप कौन मंदिर में चले जाते हैं, नहीं, कौन की बात कर रहे हो तो कौन जवाब देगा? अपना आप जिम्मेदार हो ना। वही है कौन ना। से क्या मतलब है? आप सही करोगे तो आपका घर वाला सही करेगा, पड़ोसी से, आप कौन की क्या मतलब? कुछ दूसरा का का मतलब सवाल गलत ऐसा ही है, यानी कहीं कहीं पे मेहरबानी तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ताना भी दे रहे हैं किसी मामले पे कि कौन इतना करता है, यानी इतना नहीं करना, बस इतना मेहरबानी करना नहीं करना, तो सुन्नत अपना रहे हो या अपना मेहरबानी दिखा रहे हो? इसमें एक बात बोलूंगा मैं, क्या बात बोलूंगा कि इससे रिलेटेड नहीं है, मगर क्या है पता है, कहा गया है कि किसी को हदिया दे के, जी किसी पे एहसान करके जतला देना, हदिया दे के मांग लेना, गोया उल्टी करके और चाट लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपने एहसान तो किया, एहसान नहीं बोलेंगे इसको, जी ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी से डिमांड नहीं किया और किसी गरीब घर खानदान की लड़की को उठाया, आपने शादी में लिया, आपने तो एहसान नहीं किया, बल्कि आपने दीन पे चला। जी बिल्कुल, लेकिन दीन पे चल गए, लेकिन उसके बावजूद फिर बाद में ताना मारेंगे, तो फिर आपका दीन पे चलना आपको बजाय सवाब के गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ताना मार तो रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, अब जतला रहे हैं उसको, एहसान जतला रहे हैं, आप एहसास दिला रहे हैं आप उसको, तो फिर आपका जो सवाब फिर गुनाह में तब्दील ना हो जाए। अल्लाह से डरिए फिर आप। हमारे रिश्तेदारों में खुद ऐसा हुआ है, एक लड़के का शादी हुआ जी, तो उस घर से तो कुछ दिया गया नहीं, लेकिन लड़के की तरफ से क्या डिमांड था कि हम इतना बाराती लेकर आएंगे, तो लड़की वाला भी जो है, हमारे रिश्तेदार जो थे वो शर्म से नहीं बोल पाए ज़्यादा, फिर भी कुछ मतलब हल्का शर्माते हुए कुछ बोला गया, तो बाराती के लिए मतलब कंप्रोमाइज़ करके वो कुछ कम किया गया, लेकिन उनका क्या सवाल था
ہم اگر باراتی لانا چاہیں گے، نہیں آپ کچھ نہیں کر رہے باراتی تو کم سے کم لانا پڑے گا، لائیں گے، اتنے ہمارے دوست یار ہیں، جی جی ہاں بہت ہمارے جان پہچان کے ایسا ہیں، ہوتا ہے، ہاں ہاں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، مطلب ہمارے بہت دور تک پہنچ ہے، پہچان ہے اور رشتے دار ہیں، تو ہم چاہیں باراتی لانا چاہیں تو ہمارے 500 سے 1000 پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کو نہیں دے سکتے تو کم سے کم 200 150 تو باراتی لائیں. تو ہم اس ٹاپک پہ بات کیا تھا، لیکن ان سے ڈائریکٹ نہیں کیا، ہم بولا اگر ان سے بات کرو کہ واقعی میں آپ اگر مطلب سنت طریقے سے نکاح کر رہے ہو اور غریب سمجھ کے نکاح کر رہے ہو شادی، تو بھائی سارا ہے، جب ہمدردی دیتا ہے یہ بھی کرنا چاہیے نا آپ کو، مہربانی کہ پھر باراتی کیوں، ان کو بولو کہ آپ 10 بندے سے آئیں زیادہ سے زیادہ مہمان، کیونکہ 10-20 بندہ بھی آئے گا تو مہمان کے ہی گنتی میں آئیں گے، ہاں ٹھیک ہے، تو 10-20 بندے آئیں اور وہ نکاح کر کے لے کر چلا جائیں، تو 10-20 بندے تو رشتے دار میں ہو جائیں وہی گے، ہے نا، اپنے بہن مہمان کے طور پہ بھائی ہو جائیں گے، خالہ ماموں کرے تو ہو جائیں گے، بالکل بالکل. تو لے کے تو چلے جاؤ. وہ بولتے حالانکہ ہیں یہ بھی جائز نہیں ہوگا، نہیں خیر یہ سب مہماندار اتنا عالم علماء جو ہے لیکن بتاتے ہیں کہ بنسبت مہماندار کمپیئر کیا جائے کہ 150-200 سے 10-15. وہی ہے 10-20 جو ہے وہ مہمان کی گنتی میں آ جاتے ہیں، عالم اکثر عالم علماء لوگ بتاتے ہیں کہ اگر 10 ٹھیک 20 ہے، 15 لیکن ہم جاتے ہیں. بات جی اس پہ کہیں اور چل جائے گی، جائز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تم احسان کر ایک طرف سے تو جتلا کیوں رہے پھر؟ وہی چیز ہے، تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مطلب جہیز نہیں لیا اور ہم باراتی کے لیے کر رہے ہیں، تو آج کا جیسا ماحول چل رہا ہے اور مہنگائی چل رہا ہے، ہم جہاں پہ 200-150 باراتی لے کر جائیں گے تو سوچو کہ لڑکی والا پہ کتنا بوجھ پڑے گا، کیا نہیں پڑے گا. جی تو پھر ناظرین سے کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ ناظرین سے یہ کہیں گے کہ شریعت کے مطابق شادی کریں، اور اگر احسان کر دیے کسی پہ یا اسلامک طریقے سے شادی کر لیے تو احساس نہ دلائیں لڑکی والے کو کہ آپ نے اس پہ احسان کیا ہے، اور اس کو جتلاتے رہے تاکہ مجبور ہو جائے، اور آپ یعنی انڈائریکٹلی آپ اس سے ڈیمانڈ ہی کر رہے ہو اگر احساس دلا رہے ہو تو ایسا نہ کریں، اور اسلامک طریقے سے آپ دینداری چوز کریں، ترجیح کریں، دینداری میں خیر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینداری کو چوز کرنا بھی اس میں خیر ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو شر میں پڑ جاؤ گے. تو 3 چیزیں شادی کی ہیں، اس میں دینداری کو ترجیح دیا جائے اور ڈیمانڈ نہ کیا جائے. جہیز حرام ہے تو حرام ہے، کیونکہ آپ آسانی پیدا کریں گے، آپ کے ساتھ بھی آسانی ہوگی، اور اس کے ذریعے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اچھے کام دیکھنے سے پھیلتا ہے، برے کام بھی دیکھنے سے پھیلتا ہے. تو اب اچھا کام پھیلائیں اور آگے آئیں اور سنت کو زندہ کریں. ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، اپنا خیال کریں. اللہ حافظ.